رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قربانی کا مطلب ہے، قربانی کا فلسفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قربانی کی حکمت، یعنی یہ قربانی کیوں ہوئی اور اس میں کیا حکمت تھی۔ تو اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری زندگی اور میری موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اسی عقیدے کے ساتھ معمور ہوں اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ تو حضرات گرامی، قرآن کریم کے اس ارشاد مبارک کے مطابق یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ صرف قربانی ہی کیا، اپنی پوری زندگی حیات سے لے کر ممات تک اسی رب العالمین کی امانت ہے۔ للہ رب العالمین، زندگی کا ہر لمحہ، حیات کا ہر لحظہ، تمام کی تمام عبادات و ریاضات، سب کی سب حسنات اور خیرات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ان سب کا مقصد ہے للہیت، اور للہیت سے ملتی ہے اللہ کی قربت۔ تو پھر نماز پڑھنے کا مقصد ہے اللہ کی قربت، روزہ رکھنے کا مقصد ہے اللہ کی قربت، حج کرنے کا مقصد ہے اللہ کی قربت، زکوٰۃ دینے کا مقصد ہے اللہ کی قربت، قربانی دینے کا مقصد ہے اللہ کی قربت۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نیک کام اللہ کی قربت کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اسی قربت سے لفظ قربانی بنا ہے۔ قربانی بوزن فعلان مبالغہ کا صیغہ ہے اور یا نسبت کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ قریب ہونا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو چیز پیش کی جائے اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اور جانور تو ہر روز ذبح ہوتے رہتے ہیں اور پکا کر کھا لیا جاتا ہے، مگر اس کو قربانی سے معصوم نہیں کیا جاتا، کیونکہ نیت تقرب کی نہیں ہے۔ تو جو جانور اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جائے، یعنی اس کو قربانی کی نیت سے لیا اور پھر ذبح کیا جائے، تو وہ جانور قربانی کا جانور کہلاتا ہے۔ تو اس تمہید سے یہ بھی پتہ چلا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، انما اعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لکل امرئ ما نویٰ، ہر کسی کے لیے اجر اس کی نیت کے مطابق ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اجر خیر ملے گا، اور اگر نیت اچھی نہیں تو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نیت کی اور جانور اسی نیت پر ذبح کیا اور اس پر تکبیر اللہ کے نام پر پڑھی، اور وہ قربانی کہلاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے جو عبادت کی جائے وہ قربانی ہے، اور وہ اسی آیت کا مصداق ہے، للہ رب العالمین، واسطے اللہ کے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب اس میں بالعموم تمام وہ نیکوکار شامل ہو گئے جو کہ تقرب باللہ کی نیت سے نیک کام کرتے ہیں۔ نمازی اس میں شامل ہے، روزے دار اس میں شامل ہے، زکوٰۃ دینے والے اس میں شامل ہے، حج کرنے والے اس میں شامل ہیں، علم پڑھنے پڑھانے والے اس میں شامل ہیں، منبروں پر خطبہ دینے والے اس میں شامل ہیں۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے مقام پر اگر بنیت تقرب اللہ سے کام کر رہے ہیں تو سب قربانی کر رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، ہمارے معاشرہ میں جب قربانی کا لفظ بولا جاتا ہے
تو عموماً ان سے وہ جانور مراد لیا جاتا ہے جو عید الاضحیٰ پر ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ تصور بالخصوص قربانی کا ہے، یعنی ایام خاص میں وقت خاص پر جانوروں کو تقرب اللہ کے لیے ذبح کرنا، اور اس مفہوم کو خصوصیت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ملی، کیونکہ آپ کو فرمایا گیا تھا کہ اپنے سب سے محبوب چیز کو میرے لیے قربان کر دو۔ تو حضرات گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کیونکہ یہ خاص ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا انہی دنوں میں ہوگی جن میں آپ نے اس کو کیا ہے۔ تو توجہ چاہوں گا، کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وقت کا مقرر کیونکہ بدعت ہے اس لیے ہم یہ قربانی کسی اور دن کر لیں گے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں، بلکہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ قربانی سنت ابراہیمی میں شامل نہیں ہوگی، اس طرح یہ خود اپنی جگہ بدعت قرار پائے گا۔ تو پتہ چلا کہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے، اسی لیے ان دنوں کو ایام نحر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، فصلی لربک وانحر، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کے شکرانے کے لیے نوافل اور قربانی کرنی چاہیے، اور یہ قربانی عام ہے، جیسا کہ بچہ پیدا ہونے پر 2 بکرے یا بچی پیدا ہونے پر 1 بکری ذبح کی جاتی ہے، وہ بھی اسی عام حکم میں شامل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عقیقہ کا نام دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حضرات حسنین کریمین کی ولادت کے 7ویں روز جانور ذبح فرما کر عقیقہ فرمائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ شادی کے بعد ولیمہ ضرور کرو، اگرچہ وہ 1 بکری ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ولیمہ فرمائے۔ تو یہ بھی اصول نعمت پر عام قربانی ہے، لیکن ایام نحر میں جانوروں کو ذبح کرنا یہ خاص قربانی ہے جو سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو حضرات گرامی، قربانی میں تقویٰ کی مضبوطی کا بڑا دخل ہے۔ جب جانور کو اللہ کی قربت کی نیت سے ذبح کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ اپنے خالق و مالک کے حکم کا پابند ہے اور اس سے ڈرتا ہے، اور یہی تقویٰ کی اصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے احکام کو بجا لانا اور اس کے منع کرنے سے بچ رہنا۔ تو یہ قربانی کی تقویٰ کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت اور ان کے خون، اور لیکن ان کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو جس شخص نے جانور ذبح کیا دکھانے کے لیے، جس شخص نے جانور ذبح کیا صرف گوشت کھانے کے لیے، تو جس شخص نے جانور ذبح کیا خون بہا کر دولت کا رقم جمانے کے لیے، تو اس میں نہ ہی تقویٰ ہے اور نہ ہی اس میں قربانی کی نیت ہے۔ اگرچہ یہ دن قربانی کے ہے مگر اس کی قربانی ضائع گا جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مقصد ہے وہ یہاں پر مقصد نہیں ہے، یہاں پر وہ چیز نہیں پائی جاتی۔ اور بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کی قربت کے لیے اگر کچھ کرنا ہی ہے تو جانور کیوں ذبح کرتے ہو، یہی پیسے کسی نیک کام میں خرچ کر لو اور اللہ کی قربت حاصل کر لو، مسجد کو دے دو، مدرسے کو دے دو، کسی یتیم مسکین کو دے دو، کسی فلاحی کام پر لگا دو۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ ہم نے سنت ابراہیمی پر عمل کرنا ہے، اور ایام نحر میں اس سے بڑی قربت الہی کے لیے اور کوئی چیز نہیں۔ فرائض ادا کرنے کے بعد ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب تمہارا یہی عمل ہے کہ قربانی کیا جائے۔ تو حضرات گرامی، ماہ ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں اور 10 دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 ایام دہا قربانی کے دنوں سے بڑھ کر کوئی دن افضل نہیں، اور ان دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اور سیاستہ کی حدیث ترمذی شریف ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 10
ذی الحجہ سے بڑھ کر اور دنوں کی عبادت محبوب نہیں. اس کی ہر ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کی تہجد لیلۃ القدر کے قیام کے برابر عظمت رکھتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ایام نہر میں خون بہانے، جانور ذبح کرنے سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کو محبوب نہیں. تو سنت کے مطابق جانوروں کا خون ہی بہایا جائے گا، نہ کہ قربانی کے اس پیسے کو کوئی کسی کام میں لگا دیا جائے گا. اور ان بیوقوفوں سے کوئی پوچھے کہ کیا گاڑی بغیر پیٹرول کے بھی چل سکتی ہے؟ آپ نئی گاڑی نکلوا لو، 1 کلومیٹر بھی نہیں چلا ہو، اور اعلیٰ کمپنی کی بھی گاڑی ہو، مرسیڈیز ہو، BMW ہو، تو اس کو چلانا ہو تو کیا آپ اس میں پانی ڈال کر چلا لیں گے؟ کیا پیٹرول کی جگہ پانی کام دے گا؟ نہیں، اور کبھی نہیں. تو گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول ہی چاہیے. تو اسی طرح سنت ابراہیمی پر عمل جانوروں کا خون بہانے سے ہی ہوگا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اسی طرح دینے سے ان کا طریقہ پر عمل ہوگا، کیونکہ یہ ان کی سنت ہے. تو حضرات گرامی، قربانی اس چیز کو کہتے ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کر دے. اسی لیے حکم ہے کہ تم اچھی سے اچھی، خوب سے خوب تر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تقاضا کیا گیا، کیونکہ انہی کی نسل پاک سے اللہ کی سب سے پسندیدہ اور ہر خوب سے خوب تر شخصیت امام الانبیاء علیہ السلام نے تشریف لانا تھا، اور انہی کا نور پاک آپ کے پیشانی میں چمک رہا تھا. اور یہ فرزند بڑی منتوں اور مرادوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا مرکز تھے، کمالات ابراہیمی کا مصدر تھے، اور آپ کے بڑھاپے کا واحد سہارا تھے. اسی کی قربانی طلب کی گئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب خلعت پر فائز کرنا تھا اور اپنا خلیل بنانا تھا. تو خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں سوائے یار کے جلووں کے اور کچھ نہ ہو، صرف یار کی محبت ہو اور کسی کی نہ ہو. مال کی بجائے اسے یار ہی محبوب رہے، اولاد کی بجائے اسے یار ہی محبوب ہو، وطن کی بجائے اسے یار ہی محبوب ہو، جان کی بجائے اسے یار ہی محبوب ہو. جو بھی سامنے آئے اس میں یار کے جلووں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے. تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. بس یہی فلسفہ دکھانے اور سمجھانے کے لیے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، یہ سب قربانیاں لی گئی کہ لوگوں یہ خلیل ہے، یہ میرا خلیل ہے. دیکھ لو، اس نے نار نمرود میں چھلانگ لگا کر خلعت خرید لی، اس نے اسماعیل کے گلے پر چھری چلا کر خلعت خرید لی، اس نے اذهب الى ربی سیہدین فرما کر خلعت خرید لی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں مباحث فرمایا کہ میں فخریہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام میرا خلیل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. تو فرشتوں کو فرمایا کہ تم اگر اسے آزمانا چاہتے ہو تو آزما کر دیکھ لو. یہ تمام انعامات جو میں نے اس پر کیے ہیں اسے میری خلعت و محبت سے باز نہیں رکھ سکتے، اور یہ میری محبت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. تو حضرات گرامی، پھر 2 مقرب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان کی حیثیت سے آ گئے، انسانی شکل میں آ گئے. ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی اور ان کے لیے کھانا لایا اور ان سے فرمایا کہ بسم اللہ کھانا تناول فرماؤ. تو ان مہمانوں نے کہا کہ ہم بغیر قیمت یا بدلہ دیے نہیں کھائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا بدلہ یا قیمت یا اجرت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرو اور آخر میں فراغت کے بعد اس کا شکریہ ادا کرو. تو یہ سن کر ان فرشتوں نے فرمایا حقا لکا ان یتخذ اللہ خلیلا، آپ اس بات کے مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا خلیل بنائے. اور ان مہمانوں کو گھر میں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ریوڑ چرانے کے لیے چلے گئے. یہ دونوں مہمان آپ کی تلاش میں جنگل کی طرف چل دیے. اور صاحب مدارج النبوت فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس 12,000 ریوڑ تھے، اور جن کی حفاظت 12,000 کتے کرتے تھے، اور ہر کتے کے گلے میں 1000 مساق وزنی سونے کے پٹے پڑے ہوئے تھے.
ایک دن کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ نے کتوں کے گلے میں اتنے وزنی پٹے کس لیے سونے کے آپ نے رکھے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الدنیا جیفۃ و طالبها کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتے ہیں، یہ کتوں کی خوراک ہے، اس لیے میں نے کتوں کے گلے میں یہ ڈال رکھی ہے۔ تو بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک سائل کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا کہ یہ ریوڑ کس کے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ ان میں سے کچھ بیچیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کا نام لو اور تہائی لے جاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے حلیم نام لیا، اور ایک روایت کے مطابق لا الہ الا اللہ کہا، اور ایک روایت کے مطابق سبحان الملک القدوس کہا، اور ایک روایت کے مطابق سبحانہ ما اعظمہ من عظیم، ما اقدمہ من قدیم، وما اکمہ من قریب، ما احمہ من حلیم، ما ارحمہ من رحیم کہا۔ جب جبریل علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات سنے تو آتش شوق و محبت بھڑک اٹھی، اور فرمایا کہ اے دوست ایک مرتبہ پھر اس ذات پاک کا نام دہراؤ اور ایک تہائی ریوڑ اور لے لو۔ حضرت جبریل امین نے پھر دوسری مرتبہ ان کلمات کو دہرایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ اور میرے یار کا نام لو اور باقی جو تہائی ریوڑ یہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سن کر سارے ریوڑ دے دیے، اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ اور میرے اللہ کا نام سنا دو اور کتوں کے گلے میں جو پٹے ہیں سونے کے وہ بھی تمہارے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ مرحلہ بھی مکمل ہو گیا، لیکن آتش شوق ہر مرتبہ تیز تر ہوتی رہی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ کا نام ایک مرتبہ اور سنا دو اور میری آزادی بھی ختم کر دو اور مجھے اپنا غلام بنا لو تاکہ میں اس کے نام پر یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خطاب ہوا کہ اے جبریل تم نے دیکھا میرے خلیل کو؟ تو ان تمام گفتگو کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں تو اللہ کی مرضی سے آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اب مجھے آپ کے ریور اور دولت کی کوئی حاجت نہیں، آپ کو یہ مال مبارک ہو، اس میں سے آپ حسب سابق آپ تصرف کریں۔ لیکن اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل میں نے جو مال اللہ کی راہ میں دے چکا ہوں اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اس مال میں سے تم تصرف نہیں کرنا چاہتے تو ان تمام ساز و سامان کو فروخت کر کے اسے راہ خدا میں وقف کر دو تاکہ غربا اور مساکین کے کام آئے اور اس کے اجر ابد آباد تک باقی رہے، یا پھر ان تمام جانوروں کو آزاد کر دو، اور یہ تمام جنگلی بھیڑ بکریاں اسی نسل سے ہیں جن سے تا قیامت لوگ استفادہ حاصل کرتے رہیں گے۔ تو حضرات گرامی اسی طرح جان کا بھی امتحان لیا گیا۔ نار نمرود تیار ہے، خلیل اس میں جانے کے لیے تیار ہے، فرشتے گریاں کر رہے ہیں، حوریں آنسو بہا رہی ہیں، غلمان رو رہے ہیں، رضوان کفے افسوس مل رہے ہیں کہ ایک ہی موحد ہے، اسے بھی جلایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اگر تمہیں زیادہ ہی اشتیاق ہے تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ اس کی مدد کرو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے ابراہیم حل لک حاجت، کیا تمہیں کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل۔ کہا اے ابراہیم یہ نار نمرود ہے، اس میں جل جانے کا قوی امکان ہے، اگر کہو تو میں آپ کی حاجت پوری کر دوں۔ تو پھر کہا حل لک حاجت، کیا کوئی حاجت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں حاجت ہے۔ جبریل نے پوچھا کیا؟ فرمایا ان تکون معی فی النار، آ میرے ساتھ آگ میں چل۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ صرف آپ ہی کا کام ہے۔ تو پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو میرا خلیل مالی قربانی سے اللہ کے قریب ہوا، پھر جانی قربانی سے اس سے بھی زیادہ قریب ہوا، پھر اب باری آ گئی اولاد کی قربانی کی۔ فرمایا اے ابراہیم اٹھیے اور رب العالمین کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرو۔ دوسرے دن اٹھے اور 100 بکریوں
کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر قربان کر دیا تو معمول کے مطابق آگ آئی اور یہ قربانی قبول ہو گئی۔ اور دوسری رات پھر آپ نے ندا سنی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کیجئے، تو دوسرے دن آپ نے 100 عمدہ اونٹ منتخب کر کے قربان کر دیے۔ آگ آئی اور اس بات کا ثبوت تھی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ تیسری رات جب یہی حکم ملا تو ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ 2 دنوں سے مجھے قربانی کا حکم مل رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس چیز کی قربانی کروں۔ تو ندا آئی وَوَلَدُكَ اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کرو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھے اور میرے اہل کو اسماعیل سے بہت زیادہ پیار ہے، بہت زیادہ محبت ہے، تو میری خلعت کا امتحان ہوا چاہتا ہے کہ کہیں خلیل کے دل میں جلیل سے زیادہ اسماعیل کی محبت تو نہیں؟ کیا یہ بیٹا جو بڑھاپے میں پیدا ہوا ہے مجھ سے ابراہیم کو زیادہ پیارا تو نہیں؟ مگر ابراہیم علیہ السلام نے بلا حیل و حجت بیٹے کو راہ جلیل میں قربان کر دیا۔ آسمان محو نظارہ ہے، زمین محو نظارہ ہے، فرشتے حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ باپ ہے، وہ بیٹا ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، بیٹا کہہ رہا ہے یا ابا افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا جان کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابا جان میرا امتحان نہ لیجئے، میں آپ کا فرزند ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، اگر آپ نے جلتی ہوئی آگ کے بھٹکتے ہوئے شعلوں پہ رب کو راضی کیا تھا تو میں بھی تیز دھارے چھری کی دھار گلے پر رکھوا کر رب تعالیٰ کو راضی کروں گا۔ اگر آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے تھے تو میں بھی انشاءاللہ کامیاب رہوں گا۔ افعل ما تؤمر، کیجئے جس بات کو آپ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو خلیل کا نہ ہی دل کانپا، خلیل کا نہ ہی ہاتھ لرزا، خلیل کا نہ ہی چھری رکی، تو آواز قدرت آ گئی، جبریل بس اور کتنا امتحان لوگے، جاؤ فوراً جنت میں جاؤ اور وہاں سے دمبا لو اور اسی آن میرے خلیل کے سامنے رکھ دو اور میرا یہ پیغام دے دو، قد صدقتا رویا، قد صدقتا رویا، کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نے آپ کو خواب دکھایا، تم نے سچ کر دکھایا۔ یعنی جنتی دمبا آ گیا اور اسے ذبح کرو اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کے نسل پاک سے میرا حبیب علیہ السلام آنے والا ہے۔ اور جب یہ حبیب آ گئے تو ان سے یہ کہلوا دیا گیا، قل ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے محبوب کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانیاں، میری حیات، میری ممات اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں پہلا مسلمان ہوں۔ تو اشارہ کر دیا گیا کہ میری قربانی خلیل اللہ کی قربانی ہے اور حسین کی قربانی میری قربانی ہے، اور حسین کی قربانی کسی اقتدار کے لیے نہیں تھی، حسین کی قربانی کسی حکومت کے لیے نہیں تھی، بلکہ للہ رب العالمین، خالص اللہ کے لیے تھی۔ تو خلیل اللہ علیہ السلام سے اگر فرزند کی قربانی لے لی جاتی تو آج ہمیں بھی فرزند قربان کرنے پڑتے، کیونکہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پھر یہ سنت تبھی ادا ہوتی جب کہ بیٹا قربان کیا جاتا۔ تو بیٹوں کی یہ قربانی لی گئی کربلا کے مسافر سے، تاکہ یہ سنت نہ بنے اور امت کو بیٹے نہ دینے پڑے، اور خلیل کا خواب بھی پورا ہو جائے اور بیٹوں کی قربانی بھی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قربانی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا